شہر کے پارکس پہ قبضہ، بلاکس اور سوسائٹیز پہ قبضہ، اور اب ڈائریکٹ شہریوں کے گھروں پر بھی قبضے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کراچی کی۔ پورا ملک چلانے والے اس کاسموپولیٹن سٹی میں بسنے والوں کے جان و مال تو سالوں سے غیر محفوظ تھے ہی، اب بات عزت اور آبرو پر آ چکی ہے، گویا پانی سر تک پہنچ چکا ہے۔ آئیے پہلے کراچی کی سول سوسائٹی کی زبانی سنتے ہیں کہ شہر کے پارکس کو کمرشلائز کر کے کیسے ان پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں بلاک 5 کی ریزیڈنٹ ہوں، میرے ساتھ آنٹی پارک ہے، سامنے باغ مکہ ہے، ساری رات ہو ٹک ٹک ٹک، سب کے گھروں میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اسکول جانے والے ہیں۔ How can you sleep in that environment? You can't do things without residents' consent. ایک پیریکٹر لیول کا بندہ جو ہمارے شہر کا میئر ہے، وہ دنیا دیکھ چکا ہے، وہ لنڈن میں رہا ہے، وہ یورپ میں رہا ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے کہ دنیا میں لوگ کس طرح سے گورن کرتے ہیں، کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں، اور وہی آ کے آل آف اے سڈن کسی پارکوں پہ قبضے کروا دیں، اور بالکل اس انداز میں کہ جو مسٹیریس ہو، ڈوبیس ہو، بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ بجلی چلی گئی میرے ہاتھ سے، گیس چلے گیا ہمارے ہاتھ سے، پانی چلا گیا، مطلب ساری چیزوں کے ہم چپ چاپ برداشت کرتے رہے۔ اب ہوا بھی جا رہی ہے ہمارے ہاتھ سے۔ ڈینسو وال کے پیچھے ایک اتنی زبردست پیڈیسٹرین اسٹریٹ بنائی، پہلی دفعہ اس جگہ پہ بٹرفلائز نظر آ رہے تھے، صاف ہوا تھی، انفارچونیٹلی کی ایم سی نے آ کے توڑ دیا۔ مزاح ہمارے بڑے ہیں، کر کیا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بڑے کنفیوز چل رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے فریم وال کے اوپر دیواریں کھڑی کرنے کی کوشش کی، وہ اس وجہ سے بند ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم دیواریں گرا دیتے ہیں، اچھا دیواریں گرا دی، پھر انہوں نے یہ ایک انویزیبل وال ایسنشلی کھڑی کر دیا کہ جو کہتے ہیں پیڈل کورٹس وغیرہ ہیں، آپ پیسے دے کے جائیں، یہ آپ کا ماسٹر پلان ہے 2047 کے لیے۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ رات گلشن اقبال کا علاقہ، جس میں 20 جیالے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ایک گھر میں گھسے اور اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہاں فائرنگ بھی کی۔ اس مکان کے مالک نے اور ڈرتے سہمتے کچھ پڑوسیوں نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ صاحبو یہ کام کیوں کر رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس پر ان جیالوں نے گرجتے ہوئے انہیں بتایا کہ تم یہاں کرایہ دار ہو، یہ مکان تو ہمارا ہے، اور ہاتھ میں کچھ پیپرز اٹھا کر بھی لہرانے لگے۔ اور مزے کی بات، ان کے ساتھ ایک عدد وکیل صاحب بھی موجود تھے، جن کے حوالے سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ فائرنگ کرنے میں وکیل صاحب خود بھی شامل تھے۔ آدھا سامان تو پہلے ہی باہر نکال چکے تھے، بقیہ سامان اس مکان کے مالک اور اس کے گھر والوں کے ساتھ اٹھا کر باہر پھینکنے ہی والے تھے کہ بیچ میں کودی جماعت اسلامی اور اس پورے معاملے کو ٹیک اوور کیا۔ آئیے اس پورے معاملے کی داستان سنتے ہیں اس گھر کے مالک سے جو وہاں 40 سال سے رہ رہے ہیں۔ ہم پچھلے 40 سال سے یہاں رہائشی ہیں، اور یہ ہمارے اپنا بنایا ہوا مکان ہے۔ کل چند لوگ تو نہیں، مطلب کافی گاڑیوں میں، اور یہ وکلا اور یہ پولیس اور یہ بیلف آئے، اور انہوں نے آگے کہا کہ بھئی آپ مکان خالی کریں۔ کرایہ دار کا معاملہ ہے کہ بھئی اسے کرایہ نہیں ادا کیا، وہ کرایہ نہ ادا کرنے پہ کورٹ نے ڈگری کی ہے اور اس کو مالک مکان کو یہ واپس کرنا ہے ہم نے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی وہ مالک مکان تو ہم ہیں، کبھی بھی یہ مکان کرائے پہ نہیں رہا، تو وہ بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے جو وکلا جو لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت زیادہ دباؤ اور پریشر ڈالنا شروع کیا۔ ان کے لوگ اندر گھس آئے، انہوں نے سامان کا توڑنا پھوڑنا شروع کیا، کھینچ کے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا ہماری خواتین ہیں، تو اس نے ان کا بالکل اس کا کوئی خیال نہیں کیا۔ انہوں نے اس حد تک دہشت پھیلائی کہ یہاں پہ فائرنگ کی۔ اس معاملے کے بعد اس شریفوں کے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ خود امیر جماعت اسلامی کراچی مریم ظفر خان کو اس علاقے میں جا کر اور ان گھر والوں سے مل کر انہیں تسلی دینی پڑی۔ انہوں نے وہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ جس طرح دہشت گردی کی گئی، غنڈہ گردی کی گئی، اور اس غنڈہ گردی کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ گلشن اقبال کی اس لوکیلٹی کے اندر کہ جہاں 400 گز 600 گز 1000 گز کے گھر ہیں، کوئی اس طرح دندناتا ہوا آئے اور پولیس کے ساتھ آئے اور لوگوں کے گھروں سے لوگوں کا سامان نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ پورا شہر کراچی دہشت گردی، غنڈہ گردی اور قابض مافیا کے رحم و کرم پر ہے۔ انشاءاللہ ہم قابض مافیا کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ، آپ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر داخلہ صاحب، یہ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس پورے واقعے کی فوری تحقیقات کروائیں۔ اسی طرح ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پیز، ان کی ذمہ داری ہے کہ کل جن لوگوں نے یہاں اسلحہ نکالا، جن لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی، جنہوں نے جا کر تھانے کے اندر شور شرابہ کیا، جنہوں نے اس طرح 2 نمبر طریقے سے پورا یہ گیم پلان کیا، ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ ڈی آئی جی صاحب آپ کی اور ایس ایس پی صاحب آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات صرف ایک علاقے تک محدود نہیں، دیگر علاقوں سے بھی اسی طرح کی کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسکیم 33 میں جو سوسائٹیز ہیں، جعلی فائلیں بنائی جاتی ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارے علم میں پچھلے دنوں اور بھی واقعات آئے ہیں۔ ڈیفینس کے اندر اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، ان کی فائلیں اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ کیسے آیا، فائلیں اس وقت واپس کریں گے کہ جب آپ 2 کروڑ روپے اور 3 کروڑ روپے دیں۔ کلفٹن میں اسی طرح قبضہ مافیا کا راج ہے۔ شاہ لطیف، وہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ نارتھ ناظر آباد کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ لوگ آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں۔ جب جماعت اسلامی نے پارکوں اور کھیلوں کے میدانوں کے خلاف ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ٹاؤن چیئرمین انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 4 ستمبر کو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ پارکوں پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، پارکوں کو کھیلوں کے میدانوں کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کتنے شرم کا مقام ہے، پورے کلفٹن کے بلاکس کے اندر جگہ جگہ پارکوں کی دیواریں
दीवारें ढाई जा रही हैं और ये कौन करवा रहा है? बैरिस्टर मुर्तजा अवाब साहब करवा रहे हैं। आप देखिए, बिन कासिम पार्क की दीवार ढाली गई, बीच व्यू पार्क की दीवार ढाली गई, बिन कासिम पार्क की दीवार ढाली गई, उमर शरीफ पार्क की दीवारें ऊंची की जा रही हैं। क्यों की जा रही हैं? आपका धंधा है मुर्तजा अवाब साहब, ये करोड़ों का धंधा है, अरबों का धंधा है, जिसके अंदर 17 साल से इस सूबे पे काबिज पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज ये सारे कब्जों के अंदर इन्वॉल्व है। मामला कहाँ जा रहा है? आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा? जो शहर पूरा मुल्क चला रहा है, उसे क्यों दानिस्ता गुंडों और बदमाशों के हवाले कर दिया गया है? आखिर वफाकी हुकूमत और रियासती इदारे कराची के शहरियों का नोहा क्यों नहीं सुनते? आखिर इस शहर की किस्मत कब बदलेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।